ہے کہ ان ملاقاتوں کا جو مقصد ہے وہ ہے تو یہی کہ کسی طریقے سے کچھ ایسی اوپننگ مل جائے پاکستان کو اور اس گورنمنٹ کو کہ وہ روپے کی قدر کو مزید مستحکم کر سکیں اور جو پاکستان کو یہ معاشی چیلنجز ہیں اس میں کچھ کمی واقع ہو. تو ابھی تک آپ کے پاس کیا اطلاع ہے واشنگٹن سے؟ کیا خبریں آ رہی ہیں؟ کیا اس کا کوئی پازیٹیو آؤٹ کم آئے گا جو وزٹ کر رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب؟ اسحاق ڈار صاحب نے واشنگٹن جانے سے پہلے اپنا جو وزٹ ہے اس کی ٹون انہوں نے سیٹ کی تھی اور ہم 3-4 لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی تھی منسٹری میں. اس میں 2-3 باتوں نے بڑی واضح کر دی تھی. ایک تو انہوں نے کہا کہ جو IMF کا پروگرام ہے اس کو ہم مکمل کریں گے, جون 2023 تک ایکسٹینڈڈ پیریڈ ہے. انہوں نے کہا جی ہم ود ان دا پروگرام رہتے ہوئے جو بھی پاسبل ہو سکا کریں گے لیکن پروگرام مکمل ہوگا. دوسرا انہوں نے یہ کلیریفیکیشن دی کہ پیرس کلب کی جو ری شیڈولنگ ہے وہ پاکستان نہیں لے گا, کیونکہ یہ سٹیٹمنٹ دی تھی مفتاح اسماعیل نے, سابق فائنانس منسٹر نے. اس کے بعد موڈیز نے پاکستان کی جو کریڈٹ ریٹنگ تھی وہ ڈاؤن گریڈ کی, تو وہ ایک اچھا سگنل اس کو نہیں لیا جا رہا تھا. لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے ان سے جب پوچھا کہ بائی لیٹرل کریڈٹ, کیونکہ میری انفارمیشن یہ تھی کہ جو بائی لیٹرل ڈیٹ ہے پاکستان کا اس کے حوالے سے ابھی بھی پرائم منسٹر آفس میں کام ہو رہا ہے کہ جی بائی لیٹرل جو کریڈیٹرز ہیں جس میں چائنا ایز این انڈیویجول کنٹری, جاپان ہے آلدو ممبر ہے اس کا پیرس کلب کا بھی بٹ انڈیویجول کنٹری ہے, ان کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کے اوپر ڈار صاحب نے کہا کہ بالکل ہم بائی لیٹرل کریڈٹ جو ہے اس میں کوئی کنسیشن جتنی بھی ہمیں مل سکی ہم لینے کی کوشش کریں گے. یہ تیسری جو چیز امپورٹنٹ تھی کہ ملاقاتیں, کیونکہ جو واشنگٹن کا وزٹ ہے اس سے ایکسپیکٹیشن تو یہی تھی اور ہے ابھی بھی کہ جو پاکستان کی اوور آل صورتحال ہے وہ اتنی ابھی بھی کمپلیکیٹڈ ہے, اکانومی کی پولیٹیکل سچویشن بھی آپ کو پتہ ہائیلی انسرٹن ہے, تو جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس وزٹ سے وہ کافی ہے. ایک تو ڈار صاحب کو کلیئرٹی مل جائے گی کہ دنیا اس وقت کہاں پہ کھڑی ہے وز پاکستان کو کس حد تک ریلیف مل سکتا ہے اور کس حد تک ان حالات کے اندر جتنے بھی چیلنجنگ حالات ہیں پاکستان کو کام کرنا ہے. ایک ریفلیکشن آپ دیکھ لیجئے, ابھی ڈالر کا آپ نے ذکر فرمایا, جب اسحاق ڈار صاحب جب تک پاکستان میں تھے تو مسلسل ڈیلی ڈالر کی جو ویلیو تھی کم ہو رہی تھی, روپے کی بڑھ رہی تھی. جس دن وہ پاکستان سے وہ گئے ہیں انہوں نے فلائی کیا ہے تو ایوریج ایکسچینج ریٹ اس دن کا تھا 217 روپے 79 پیسے. آج جو کلوزنگ ہوئی ہے ایوریج کی, ویسے تو ریٹ 219 سے بھی اوپر چلا گیا تھا, وہ 218 روپے 43 پیسے, بٹ مسلسل 3 سیشنز میں جو روپے کی قدر میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ان کے پاس ایسا میجک ہے کہ ظاہر اسحاق ڈار صاحب جب آئے ہیں تو روپے کی قدر میں بہتری آئی ہے, جب ایک دفعہ پھر پاکستان سے گئے ظاہر واپس آ جائیں گے تو کیا وہ ڈالر تو نہیں بھر کے لے کر گئے نا کہ ڈالر کی کمی ہوگی پاکستان کے اندر, اس کا امپیکٹ ایک جو انہوں نے فیصلہ جو فورن ریزروز بھی تو آپ کے کم ہوئے ہیں تو ظاہر مارکیٹ وہ بھی تاریخ کے 3 سالہ کم ترین لیول پہ 7.6 بلین ڈالر سے بھی کم اس لیول پہ ریزرو چلے گئے ہیں. اور دوسرا ڈار صاحب نے جانے سے پہلے فیصلہ کیا تھا اسٹیٹ بینک کو, انہوں نے کہا کہ جو $50,000 تک کی جو LCs جو لیٹر آف کریڈٹ جو آپ نے امپورٹس کرنی ہوتی ہیں اس کے لیے جو آپ کو لیٹر آف کریڈٹ ہوتا ہے پرمیشن چاہیے ہوتی ہے, اور انہوں نے کہا جی $50,000 تک آپ پرمیشن دے دیں. تو اس کا بھی کچھ 4,500 LCs ایسی پینڈنگ پڑی ہوئی تھی 4,400, اس کا نیچرلی ایک مارکیٹ کے اوپر اس کا ایک دباؤ آئے گا, ایک پریشر آئے گا, وہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. لیکن لانگ رن میں اگر آپ دیکھتے ہیں نا تو پاکستان کے جو اکنامک فنڈامنٹلز ہیں وہ تو ٹھیک نہیں ہے, وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, ڈار صاحب کو بھی پتا ہے. تو اس طرح کا ایک جو ہاسٹائل یا کہ اگریسو جو ایٹیچیوڈ ڈار صاحب کا تھا سٹارٹ پہ, انہوں نے کہا جی کہ میں ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا جی کہ انٹرونشن ہو سکتی ہے, انٹرسٹ ریٹ کا انہوں نے کہا جی کم ہونے چاہیے. انہوں نے یہ بھی بولا کہ عوام کو میں ریلیف بھی دوں گا. اس کے بعد پھر یہ جو ان کی سٹیٹمنٹ آئی کہ جب میں IMF کو پروگرام کو کمپلیٹ کروں گا, تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ ان کو یہ پیغام دیا گیا انٹرنیشنل ڈونرز کی طرف سے اور کچھ امبیسڈرز کی طرف سے, یہ پیغام دیا گیا ویسٹرن امبیسڈرز کی طرف سے کہ نہیں ان چیلنجنگ حالات کے اندر رہتے ہوئے بھی آپ کو یہ کام کرنا. تو جب ہماری کریڈیبلٹی ویسے ہی بڑی خراب ہے.